بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام حسين عليه السلام: ارقب بنفس أنت يا أخي. رب کائنات بحق محمد و اہل بیت محمد ہماری اس عزاداری کو، اس ماتمداری کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول و منظور فرمائے. رب کائنات بحق محمد و اہل بیت محمد ہم سب کو اپنے پیشواؤں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. رب کائنات بحق محمد و اہل بیت محمد یوسف الزہرا امام آخر الزمان کا جلد ظہور فرمائے. موالیان حیدر کرار، آج جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ہستی ہے کہ جو حسین کا مشیر ہے، زینب کے لیے دلگیر ہے، علی جس کے لیے زلیخا ہو، زہرا جس کے لیے یعقوب ہو. موالیان حیدر کرار، میں اپنی اکثر مجالس میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر لفظ وفا پر عباس رکھ دیا جائے اور لفظ عباس کی جگہ پر لفظ وفا رکھ دیا جائے تو میرے خیال میں معنی برابر ہو جاتا ہے. میں آج کی اس مجلس میں چونکہ شب ہشتم محرم الحرام ہے، 8 محرم کی رات ہے، اور 8 محرم چونکہ خاص ہے حضرت ابوالفضل العباس کے ساتھ، تو اس لیے حضرت عباس کا وہ خطبہ پڑھنے جا رہا ہوں کہ جو حضرت نے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر حاجیوں کے ہجوم میں حسین کی شان میں پڑھا تھا. لیکن اس خطبے سے پہلے چند جملے سنبھالیے گا. 9 محرم الحرام کو اپنے اپنے ذہنوں میں، میرے خیال میں میزان فضیلت میں بڑھ کے اس سے بڑا جملہ نہیں ہے حضرت عباس کی فضیلت کے لیے. 9 محرم الحرام کو جب تلواروں سے تلواریں ٹکرنے لگیں اور جنگ کا نگارہ بجا دیا گیا تو حسین نے عباس کی جانب دیکھا اور فرمایا کہ میرے بھائی گھوڑے پر سوار ہو جاؤ. جب مولا گھوڑے پر سوار ہوئے، میں یوں کہا کرتا ہوں کہ آفتاب علی نے قمر بنی ہاشم کے قمر کو اس کی راہوار میں دیکھا تو فرمایا بنفس انت یا اخی، حسین کی جان تجھ پر قربان جائے، میرے بھائی تو کتنا حسین لگ رہا ہے. امام وقت جس پر قربان ہونے کے لیے کھڑا ہو، امام وقت جس پر اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے آمادہ ہو، اسے عباس کہتے ہیں. میرے دوستو، میدان معاشر میں روایات موجود ہیں. میدان معاشر میں جب انبیاء اپنی نوری سواریوں پر سوار میدان معاشر میں آئیں گے تو اس وقت اللہ خالق مالک کی آواز آئے گی، اے میرے انبیاء
اپنی سواریوں سے اتر جاؤ اس لیے کہ میرے شہداء آ رہے ہیں. اپنی سواریوں سے اتر جاؤ اس لیے کہ میرے شہداء آ رہے ہیں، جنہوں نے میری راہ کی، جنہوں نے میری راہ میں اپنی جانیں قربان کی، وہ آ رہے ہیں. لیکن سنیے گا، تاریخ اور روایات بتاتی ہیں کہ پھر ایک دفعہ اعلان ہوگا، اے شہداء تم بھی اتر جاؤ اس لیے کہ اب میرا راز عباس آ رہا ہے. انبیاء کو اپنی نوری سواریوں سے اللہ اتار دے شہداء کی خاطر، اور شہداء کو اپنی نوری سواریوں سے اتار دے عباس کی خاطر. یہ عباس کا مقام ہے کہ میدان محشر میں ایک دفعہ رسول خدا فرمائیں گے امیر المومنین سے، یا علی میری بیٹی سے پوچھو میری امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہے. امیر المومنین پوچھیں گے تو جواب ملے گا، یا امیر المومنین کفانا لأجل هذا المقام الیدان المقطوعتان من ابن العباس. امیر المومنین سے فرمائے کہ دختر رسول میرے بابا سے کہو کہ آج میں اپنے بابا کی امت کی شفاعت کے لیے عباس کے 2 کٹے بازو لائی ہوں. میں اپنے بابا کی امت کی شفاعت کے لیے 2 کٹے بازو لائی ہوں. بڑا مقام ہے حضرت ابوالفضل العباس کا، بڑی فضیلت ہے میرے آقا کی. لیکن 67 ہجری، چونکہ آج حضرت کا خطبہ پڑھنا ہے، 67 ہجری 8 ذی الحجہ کو جب حضرت عباس نے محسوس کیا کہ کچھ منافقین یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ حسین کو یہیں قتل کریں اور احرام کے اندر تلواریں لے کر آ گئے ہیں، تو اس وقت حسین سے اجازت چاہی اور علی ابن ابی طالب کا لال کعبہ کی چھت پر چڑھ گیا. 2 روایات موجود ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے، اور دوسری یہ ہے کہ نہیں کعبہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ایک طرف کعبہ ایک طرف حسین، درمیان میں عباس. میں کہا کرتا ہوں دونوں روایات اچھی لگتی ہیں، اس لیے کہ اگر کعبہ کی چھت پر بھی چڑھ جائے تو حق رکھتا ہے چونکہ مولود کعبہ کا بیٹا ہے. حضرت عباس نے اب خطاب شروع کیا. سماعت فرمائیے، 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری، خطیب عباس، موضوع حسین. اب حسین کے وہ دل کے جو عشق اور حسین کی محبت سے سرشار تھا کہ جس دل کے ورقے پر فقط نام حسین لکھا تھا. اب عباس نے خطبہ دینا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف عاذ بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا اصبح قبلة ایہا الکفرۃ الفجرۃ اتصدون طریق البیت لعمام البرۃ وہو من احق به من صائر البریات وہو من عدنا به ولولا حکم اللہ الجلی واسرارہ العلی واخبارہ البری لطار البیت قبل ان یمشی لدیہ قد استلم الناس الحجر والحجر یدیہ ولو لم تكن مشیت مولاي مجبولة من مشیت الرحمن لوقعت علیکم كالسکران على الغضبان على عصافیر الطیران اتخونا قوما يلعبوا بالموت في الطفولية وكيف كان في الرجولية ولفديت بالحامات لسيد البريات هيهات فانظروا ثم انظروا ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والكوثر وممن في بيته الوحي والقرآن وممن في بيته اللهوات والدنسات وأنتم وقعتم في الغلطة التي قد وقعت فيها القريش لأنهم أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنتم تريدون قتل ابن بنت نبيكم ولا يمكن لهم قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما دام امیر المؤمنین علیہ السلام حیا وكيف يمكن لكم
قتل ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام ما دمت حیا سلیلا. سن 7 ہجری کے حاجیوں کے ہجوم میں کھڑے ہو کر عباس نے زبان کھول کے کہا، حاجیوں، لوگوں، نمازیوں، سنو، علی یہ وہ ہے، یہ کعبہ وہ ہے جس کو تم پوجنے آئے ہو، جس کو تم سجدہ کرنے آئے ہو. اللہ نے اس کعبہ کو قبلہ بنایا اس کے بابا علی کے قدموں کی وجہ سے. عجیب خطبہ ہے حضرت ابوالفضل العباس کا. اس خطبے کی لطافت کو محسوس کیجئے گا، اس خطبے کو محسوس کیجئے گا ذرا. فرمایا تمام حمد اور ثنا ہے اس پروردگار کی، تمام حمد و ثنا ہے اس خالق لم یزل ولا یزال کی. حضرت عباس نے بھی اشارہ فرمایا، لہذا میں بھی یہاں اشارہ کروں گا. فرمایا اللہ نے اس کعبہ کو اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے قبلہ بنایا ہے. اور فرمایا من کانا بالامس بیتن، کل تک جو ایک بیت تھا، ایک کمرہ تھا، اصبح قبلتن، اسے قبلہ بنایا علی کے قدموں کی وجہ سے. بعض نادان کہتے ہیں کہ علی افضل یا کعبہ افضل. خاموش، علی افضل یا کعبہ افضل کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اور خطیب عباس سنو، عباس کیا فرما رہا ہے؟ فرما رہا ہے کہ اللہ نے اس کعبہ کو قبلہ بنایا ہے علی کے قدموں کی وجہ سے. اور پھر اس کے بعد فرمایا ایھل کفرۃ الفجرۃ، اے کافرو، اے فاجرو، اے مولا. کسے کہہ رہے ہیں فاسق اور فاجر؟ سامنے حاجی ہیں، اللہ اکبر، سامنے مسلمان کھڑے ہیں، انہیں تم کافر اور فاجر کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں ہاں میں کافر اور فاجر کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میرے دین کا نام حسین ہے. جو حسین سے منہ موڑتا ہے وہ کافر ہے. کیا خوب شعر کہا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین. حسین دین ہے. میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ یہ شعر بھی چشتی صاحب کو عباس ابن علی نے لکھوایا تھا. فرمایا اے کافرو، اے فاجرو. اور پھر اس کے بعد فرمایا اگر اللہ کی حکمتیں نہ ہوتی اور اللہ کے پوشیدہ راز نہ ہوتے، قابل اس کے کہ حسین کعبہ کا طواف کرتا، کعبہ اڑ کے حسین کا طواف کرتا. اور اس کے بعد فرمایا تم حجر اسود کے بوسے لے رہے ہو، اگر اجازت دو تو حجر اسود سے کہوں، اسے زبان دے کے پوچھوں کہ یہ کس کے ہاتھوں کے بوسے لیتا ہے؟ حجر اسود کس کے ہاتھوں کے بوسے لیتا ہے؟ اور پھر آگے یہ اگر روایات اور اس کے تاریخ کے جملے نہ ہوں، میں ذمہ دار ہوں ان جملوں کا، اور منو ان پڑھ رہا ہوں، کوئی مبالغہ نہیں ہے. اور تعریف کے بعد، فضیلت کو بیان کرنے کے بعد اب پھر ایک مبارزے کا جملہ ارشاد فرمایا. توجہ فرمائیے گا مومنو. فرمایا کہ اگر میرے مولا، میرے آقا حسین کی مشیت اور میرے خالق کی مشیت ایک نہ ہوتی، اگر میرے مولا اور اللہ کی مشیت اور ان کا ارادہ ایک نہ ہوتا تو میں تم پر ٹوٹ پڑتا اور اس طرح حملے کرتا کہ جس طرح ایک بھوکا باز چھوٹے چھوٹے پرندوں پر حملے کرتا ہے اور انہیں چبا جاتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اور فرمایا اتخونا قوما یلعب بالموت فی الطفولیہ. فرمایا کسے موت سے ڈرا رہے ہو؟ انہیں موت سے ڈرا رہے ہو کہ موت کھلونا رہا ہو بچپن میں جن کا، وہ جوانی میں کیا ہوں گے؟ وہ جوانی میں کیسے ڈر سکتے ہیں؟ موت بچپن میں جن کا کھلونا ہو
فرمایا میری جان قربان حسین پر. اور پھر اس کے بعد عشق کی انتہا دیکھیے. ہاں دیکھیے کسی کے اندر ہے جرأت, کسی کے اندر ہے ہمت کہ عباس انہیں کافر اور فاجر کے القابات سے پکار رہا ہو اور وہ سامنے خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے. ہاں کسی کے اندر جرأت نہیں تھی, کسی کے اندر طاقت نہیں تھی, کسی زبان کے اندر وہ حرکت نہیں تھی کہ عباس کے سامنے بولتا. پتہ تھا, جانتے تھے حضرت عباس کو. اور پھر اس کے بعد فرمایا قریش قتل رسول کا ارادہ کرتے تھے لیکن ان کی جرأت نہ ہوئی, اس لیے کہ جب تک علی تھے ان کے پاس وہ جرأت اور ہمت نہیں تھی. اور تم حسین ابن علی کو قتل کا ارادہ رکھتے ہو. سنو, جب تک میں زندہ ہوں تم میں سے کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے, تم میں سے کسی کے اندر وہ ہمت نہیں ہے کہ ایک قدم بھی حسین ابن علی کی طرف بڑھا سکو. عباس زندہ ہے. اور اس کے بعد فرمایا تعالوا اخبرکم بسبیلہ, فرمایا آؤ میں بتاؤں کہ حسین تک جانے کا واحد راستہ عباس ہے. فرمایا اگر حسین تک جانا چاہتے ہو بادروا قتلی فاضربوا ہونے کی, سب سے پہلے میری گردن کو کاٹنا ہوگا. ہاں اگر حسین تک جانے کا ارادہ ہے, حسین تک پہنچنا ہے تو پہلے عباس تک جانا ہوگا, پہلے عباس کو قتل کرنا ہوگا. وفا کی انتہا کر دی زہرا کے لال نے, علی کے لال نے وفا کی حد کر دی. جب عاشور کا روز آیا تاریخ نے لکھا کہ بار بار حضرت عباس آتے تھے اور اجازت طلب کرتے تھے لیکن حسین نے اجازت نہیں دی. لیکن ایک مرتبہ آئے اور روتی آنکھوں سے کہا میرے آقا آپ مجھے اجازت ہے میں جاؤں, لیکن سنو گے. ہاں ایک جواب ملتا تھا, عباس بھائی تم میرے لشکر کے سردار ہو. روتی آنکھوں سے دائیں دیکھا پھر دائیں دیکھا, روتے ہوئے فرمایا کہا آقا وہ کون سی فوج ہے, وہ لشکر کہاں ہے کہ جس کا میں سپہ سالار ہوں. یا ایک مرتبہ خیام سے آواز آئی چچا مجھے پانی پلاؤ میں بہت پیاسی ہوں. سکینہ جناب سکینہ حضرت عباس کو لے کر حسین بابا کی خدمت میں آئیں اور کہنے لگی بابا میرے بھائی چچا کو میدان میں جانے دو, میرے چچا کو فرات کی طرف جانے دو, اجازت دو. اور میرے اصغر کے لیے پانی لے کر آئے. اب جب اجازت ملی نا تو ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے کہا عباس بھائی وہ دیکھو خیام کی طرف, وہ جو خیام کے دروازے پر کھڑی ہے نا عباس, یہ تمہارے سہارے پر چل کے آئی ہے. عباس بھائی ایک مرتبہ جاؤ اپنی بہن سے الوداع کراؤ. اب سنو گے عزادارو, عباس ابن علی آئے تمام بیویوں سے الوداع کیا. جب آئے نا زینب عالیہ کبریٰ کے حجرے میں تو اس وقت زینب عالیہ نے فرمایا عباس بھائی ایک مرتبہ میرے سامنے بیٹھو. عباس بھائی ایک تمہیں قصہ سناتی چلوں. عزادارو تاریخ نے لکھا عباس زینب عالیہ کے سامنے اس طرح بیٹھ گیا جس طرح ایک نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے, سر جھکا ہوا ہے. فرمایا کہا فرمائیے میری آقا زادی کیا حکم کرنا چاہتی ہیں. کہا عباس بھائی میرا بچپن تھا, میں چھوٹی سی تھی, اپنے بابا کے زانوں پر بیٹھی تھی, میرے سر سے اچانک میری ردا اتر گئی. جب میری ردا اتری اور میرے بابا نے رونا شروع کیا, میں نے ایک سوال کیا بابا کیوں روتے ہو, اور کہا زینب روتا اس لیے ہوں یہ ایک راز ہے. کہا بابا وہ راز
راز مجھے بھی تو بتائیے، وہ کون سا راز ہے؟ تو میرے بابا نے روتے ہوئے کہا زینب بیٹا ایک دن آئے گا اور تیرے سر پہ ردا سلامت نہ رہے گی۔ اجرکم اللہ عزادارو، اجرکم اللہ عزادارو، اجرکم اللہ عزادارو۔ میری آقا زادی نے کہا عباس بھیا اس دن کے بعد میں سوچتی تھی وہ جس کا حسن جیسا بھیا ہو، وہ جس کا حسین جیسا بھیا ہو، وہ جس کا محمد بن حنفیہ جیسا بھیا ہو، وہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کیا کسی کے اندر یہ جرأت اور ہمت ہے کہ اس بہن کی رضا کی جانب کوئی اشارہ بھی کرے؟ لیکن عباس بھائی اب تم جا رہے ہو مقتل کی جانب، اب مجھے یقین ہو گیا اور میرے سر پہ رضا سلامت نہ رہے گی۔ اجرکم اللہ عزادارو، مشکیزہ اٹھایا، ایک نیزہ اٹھایا، علم اٹھایا، جانب فرات کی جانب بڑے حضرت عباس۔ سنو گے عزادارو، جب جا رہے تھے نا تاریخ نے لکھا ہے سر گرتے نظر آتے تھے، سر کٹتے نظر آتے تھے، دھڑ گرتے نظر آتے تھے۔ جب پہنچے ہیں نا، جب پہنچے ہیں پانی پر، ایک چلو پانی کا لیا اور اس چلو کو پھر دوبارہ فرات پہ مار دیا اور روتے ہوئے کہا کیسے ایک وفادار پانی پی سکتا ہے اور جس کا آقا پیاسا ہو؟ اجرکم اللہ عزادارو، پانی نہ پیا، مشکیزوں کو پانی سے بھرا۔ اب عباس نے خیام کا رخ کیا۔ عزادارو انا للہ و انا الیہ راجعون، چاروں طرف سے فوج اشقیاء نے گھیر لیا اور ایک مرتبہ وہ نوبت آئی کہ میرے آقا نے آواز دی اور میرے آقا میرا سلام آخر ہو۔ عزادارو یہاں رکھ کر ایک جملہ سنیے، میں نے اپنے بزرگ علماء اور اساتذہ سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آیت اللہ العظمیٰ خوئی جب کربلا جاتے تھے اور حضرت عباس کے روزے پر جاتے تھے تو سلام کچھ یوں پڑھا کرتے تھے، السلام علیک یا شباب الحسین، السلام علیک یا رضا الزینب۔ عزادارو آیت اللہ فرماتے تھے اے حسین کی جوانی میرا تجھ پہ سلام ہو، اے زینب کا پردہ تجھ پہ میرا سلام ہو۔ عزادارو سنو گے، جب عباس گھوڑے سے گرے ہیں تو اس وقت دو بڑے نقصان ہوئے، حسین کی کمر میں زور نہ رہا، زینب کے سر پہ چادر نہ رہی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیدنا اللہ